ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ پڑھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ إن الذين بے شک وہ لوگ کافر جو کافر ہے سواء برابر ہے علیہم علیہم ان کے اوپر ام لم تنذرهم لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے تم ڈراؤ انہیں یا نہ ڈراؤ ام لم تنذرهم لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ اور اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں میں والا سمعہم ان کے کانوں پہ علی ابصارہم ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے ولہم عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ من الناس لوگوں میں سے یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر و بالیوم الاخر اور آخرت پر وما ہم بمؤمنین مگر وہ مومن نہیں۔ خادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو الذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے الا الذین وہ لوگ ان لوگوں کو آمنا جو ایمان لائے آمنو ایمان والوں کو وما دعون نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو الا انفسہم اپنے آپ کو وما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے آنکھوں پر ان کے کانوں پر پردہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، مطلب وہ اللہ کی بات سن کر بھی اللہ کی بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے پتہ ہے تجھے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی باتیں مانیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے تو اپنی خواہشیں چھوڑنی پڑیں گی، اس لیے وہ اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں تو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے بیٹا جی اپنی خواہشیں۔ اور اس لیے جو قرآن پڑھتے ہیں بچہ کبھی کبھی ہے وہ کہتا ہے بچے کو پاپا فون دوں گا سے قرآن پڑھ لیا ٹھیک طرح، تو بچہ قرآن پڑھتے تو وہ کہتا ہے مامے اچھا یہ خدا فون اس کا اور رہتا تھا۔ ہاں میں تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم قرآن نماز کسی لالچ میں آ کے پڑھیں گے تو اس لالچ کو اس چیز کو اپنا خدا سمجھیں، یہ بات ہے نا؟ کیونکہ قرآن اور نماز اللہ کی عبادت کسی لالچ کے بغیر کرنی چاہیے، کسی لالچ میں آ کے نہیں کرنی چاہیے۔ نہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ لالچ میں آ کے نماز پڑھو تمہیں فون دوں گی، قرآن پڑھو تمہیں یہ کروں گی، نہیں۔ یہ چیزیں بچوں کو شروع سے یہ سکھانی چاہیے کہ بیٹا جی یہ صرف آپ نے اپنے رب کے لیے کرنا ہے جس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہر چیز تو اس نے عطا کی ہے۔ اچھا ان کے کانوں پہ مہر لگا دیا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل پہ وہ بات اترتی نہیں ہے کیونکہ ان کے دل ان دنیا کی خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے کان وہی سننا چاہتے جو ان کو پسند ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، مطلب جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ جو آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے میں سے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کل کیا مسلمان بھی دھوکہ دیتے ہیں بیٹا جی؟ اگر ہم کسی کو دھوکہ دیں تو کیا وہ دھوکہ ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں؟ بچے بھی دھوکہ دیتے ہیں نا بڑوں کو کہ مما میں نہیں کیا تو وہ کام انہوں نے کیا ہوتا ہے نا بیٹا جی؟ کوئی بھی دھوکہ چاہے چھوٹا دھوکہ ہو چاہے بڑا دھوکہ ہو، سب سے پہلے دیکھو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کی بات کی ہے نا کہ ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ کسی انسان کو۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اور جو کوئی دھوکہ دیتا ہے وہ خود کے لیے ہی اب خود کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھتا کہ جو میں دھوکہ دے رہا ہوں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے،
क़यामत के दिन वो धोखे मेरे सामने आ जाएंगे और मैं किस तरह ज़लील हुआ जाऊंगा। इसलिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि जो मुसलमान होता है वो धोखा नहीं देता, ना धोखा किसी चीज़ में भी नहीं दे सकता। यहाँ तक कि अपने टीचर को भी स्कूल में चीटिंग करने के लिए धोखा नहीं दे सकता, स्कूल में भी नकल नहीं लगा सकता धोखे से। तो लगा देता है। हाँ, जो कभी कभी भी लगाता वो भी धोखा है। क्या वो उसका रब नहीं देखता उसको कि उसने धोखा दिया है? इसलिए धोखा नहीं देते। ठीक है बेटा जी। ओके जी। आज की कुरान की आयत ने हमें क्या सिखाया है कि धोखा नहीं देना, किसी को भी धोखा देना, चाहे वो मुसलमान है नहीं है, फिर भी हम उसको धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह हाफिज़ बोलो। हाफिज़।